بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزائی قرآن کریم کی آیتوں سے مرزا کی نبوت پر کیسے استدلال کرتے ہیں، پھر اس کا کیا جواب ہے۔ چند آیتیں اور ان آیتوں سے ان کا غلط استدلال اور ان کا جواب پیش ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان کا کہنا ہے یہ آیت پیش کر کے، تو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہدایت آنے کے امکانات ہیں، تو ہدایت نبوت کے ذریعے سے آتی ہے تو پھر نبی آ سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات فرمائی تھی۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت فرمایا تھا۔ اس کے بعد بہت سے انبیاء آئے، ہدایت لے کر آئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت لے کر آئے۔ آپ نے ختم نبوت کا اعلان کیا، یہ بھی ہدایت ہے آپ علیہ السلام کی۔ اگر آپ کی ہر بات ہدایت ہے تو عقیدہ ختم نبوت بھی ہدایت ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ کی آمد کے بعد کسی مدعی نبوت کی تصدیق تو کجا، کسی نئے نبی کا انتظار بھی سخت گمراہی کی بات ہے۔ ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، جس کا معنی وہ غلط کرتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، آپ کی مہر سے نبوت ملتی ہے۔ یعنی اگر آپ مہر لگا دیں کسی کی نبوت پر تو آپ کے بعد بھی نعوذ باللہ نبوت مل سکتی ہے۔ جس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کی آمد سے نبیوں کی آمد پر مہر لگ گئی، یہ نہیں کہ آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہی مطلب ساری امت مانتی چلی آئی ہے۔ خود مرزا قادیانی نے بھی خاتم کا معنی آخری کا لیا ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتا ہے، آدم سے مجھے یہ بھی مناسبت ہے کہ آدم توأم کے طور پر پیدا ہوا اور میں بھی توأم پیدا ہوا۔ توأم یعنی جڑواں۔ اب آدم کیسے توأم پیدا ہوئے وہ وہی جانے۔ آگے لکھتا ہے کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی، بعدہ میں، اور بئی ہما، میں اپنے والد کے لیے خاتم الولد تھا، میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، میں دنیا کے سلسلے کے خاتمہ پر آیا ہوں۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 113۔ تو دیکھا آپ نے، اس نے خاتم کا لفظ استعمال کیا ہے آخری کے لیے، تو یہ معنی اپنے مقصد کے لیے تو لیا اور اپنے ہی مقصد کے لیے آیت میں اسی معنی کا انکار بھی کیا۔ ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اس پر مرزائی کہتے ہیں کہ یصطفی فعل مضارع ہے، اللہ یصطفی میں یصطفی فعل مضارع ہے جس کے اندر مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو آیت کے کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ چنتا ہے، یعنی اب بھی نبی بناتا ہے یا نبی بنائے گا، تو نبوت جاری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ جس کا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اللہ کے دینے سے ہے، کسی کی محنت سے نہیں۔ اللہ یصطفی کا مطلب اللہ ہی نبی بناتے ہیں، کوئی اور شخص اپنی محنت سے نہ خود نبی بن سکتا ہے نہ کسی کو نبی بنا سکتا ہے۔ اور اللہ نے جس کو چننا تھا چن لیا۔ رہا مضارع کا استعمال، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق ہے، اس وقت حال کا معنی اس سے لیا جا رہا تھا۔ قادیانی تو اس زمانے میں نہ تھا، اس زمانے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی تھے۔ پھر ہمارے زمانے میں قادیانی کی نبوت ماضی ہو گئی۔ قادیانیوں کو اس سے دلیل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔
ہاں وہ ایسی آیت لائیں جس میں ہو کہ 100 سال پہلے قادیان میں نبی تھا، اس طرح کی کوئی آیت لائیں۔ یہاں مضارع جو ہے فعل مستقبل کا معنی دینے کے لیے نہیں ہے، جیسے دوسری جگہ ہے کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، جس کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح اللہ زبردست حکمت والا آپ کی طرف وحی کرتا ہے اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا اللہ یستفی کا، کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے پہلے انبیاء کو چن لیا۔ قادیانی ایک جگہ کہتے ہیں کہ سورہ جمعہ کی آیت ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا ذکر ہے، اور مرزا قادیانی معاذ اللہ آپ کی دوسری بعثت ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ لوگ جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں، آگے آئیں گے، تو آگے آنے والوں میں خود مرزا کو مراد لیا انہوں نے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ اپنے طور پہ سوچ لو کہ جس انسان کو تم نبی تسلیم کرتے ہو، کیا تم نے کبھی اس انسان کے لیے دوسری بعثت کو مانا ہے کہ اس شخص کے جانے کے بعد اس کی دوسری بعثت ہوئی؟ اچھا چلو، کیا تم نے اپنے باپ دادا کے لیے یہ نظریہ پسند کیا ہے کہ ان کی دوسری بعثت ہوگی؟ کیا کوئی قائد اعظم کی بعثت ثانیہ کا دعویٰ کرے تو حکومت اس کو کرسی پر بٹھائے گی؟ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ فلاں جو قائد اعظم دنیا سے چلے گئے ان کی اوتار ہوں میں، ان کی بعثت ثانیہ ہوں، تو کیا لوگ مان لیں گے اور مان کے کہہ کے کہ چلو بھی یہ بعثت ثانیہ ہے، اس کو کرسی پہ بٹھایا جائے گا؟ تو کیا کوئی کرسی پہ بٹھایا جائے گا یا پاگل خانے بھیج دیا جائے گا؟ کچھ تو سوچیے، اللہ سے نہیں تو بندوں سے تو شرم کیجیے۔ ایک آیت وہ یوں پیش کرتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، جس کا ترجمہ ہے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ اس میں رسول کو خطاب ہے، معلوم ہوا اور نبی بھی آئیں گے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات سے وہ یوں کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اور نبی بھی آنے والے ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب سے کہ کلوا من الطیبات، حالانکہ اس میں کوئی وضاحت کے ساتھ استدلال نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ مرزا کے ماننے والے جہاں ایسی آیت دیکھتے ہیں اپنے قادیانی پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبوت تو کسی کو ملنے سے رہی، یہی بتائیں کہ کیا قادیانی مرتد رزق حلال کھاتا تھا؟ کلوا من الطیبات جو کہا گیا ہے، کوئی شخص جو کسی محلے کا کبھی کاؤنسلر بھی نہ بنا ہو، وزیر اعظم کو ملنے والی مراعات پڑھ لے اور اپنے لیے اس کو ماننے لگے، ایسے شخص کو عقل مند کون کہے گا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے کہا ہے کہ تم پاکیزہ کھاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ رزق عطا کرے گا، وہ تو ان کے لیے اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی مراعات ہے۔ تو ان کو پڑھ کر اگر قادیانی یوں کہے کہ میرے بارے میں یہ ہے، تو پھر بالکل اس کی مثال ویسے ہی ہے جو کوئی وزیر اعظم کو ملنے والی مراعات دیکھ لے اور پڑھ لے اور اپنے بارے میں کہنے لگے کہ یہ میرے بارے میں ہے، تو ایسا عقل مند تو کوئی نہیں کہے گا، باقی کیا کہا جائے گا وہ خود سوچ لیں۔ یہ چند آیتیں تھیں جن آیتوں میں کو انہوں نے توڑ موڑ کے مرزا قادیانی کی نبوت کے لیے بطور استدلال کے پیش کیا تھا، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، کوئی علمی باتیں بھی نہیں ہیں، بس ان کی اپنی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے لوگوں سے اور غلط استدلال کرنے والوں سے امت کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔